تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ تعارف سورۃ المدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ مبارکہ کا نام المدثر ہے۔ اس میں 2 رکوع، 56 آیتیں، 255 کلمات اور 1010 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن ساری سورت بیک وقت نازل نہیں ہوئی، بلکہ مختلف اوقات میں ان کے مناسب حال آیتیں نازل ہوئیں۔ مضامین، پہلی 7 آیتوں کے بارے میں بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ نزول وحی کا آغاز ان آیات سے ہوا، لیکن محققین کے نزدیک یہی بات مسلم ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے نزول وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ یہ دن حضور کے لیے بڑے کرب و اضطراب کے دن تھے۔ طبیعت ہر وقت بے چین رہتی۔ ایک روز حضور غار حرا میں حسب معمول عبادت سے فارغ ہو کر گھر واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک افق آسمان پر آپ کو وہی فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا جو پہلی وحی لے کر آیا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر طبیعت میں ہراس پیدا ہوا۔ گھر پہنچے، فرمایا مجھے لحاف اڑاؤ، مجھے لحاف اڑاؤ۔ حضور لحاف اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اسی حالت میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں فرائض نبوت کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پہلی وحی سے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کو منصب نبوت پر فائز کر دیا گیا، اور اس وحی سے فرائض نبوت سے آگاہ کیا اور ان کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہونے کی تلقین فرمائی۔ آیات 11 تا 26 میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آیات کی تشریح کے ضمن میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان آیات میں ولید ابن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کے اطوار بد کا ذکر کر دیا گیا کہ اس کا دل تو حضور کو سچا رسول اور قرآن کریم کو کلام الہی مانتا ہے، لیکن اپنی قوم کی ناراضگی کے خوف سے وہ اس کا برملا اظہار نہیں کرتا، اور اپنی سرداری کو برقرار رکھنے کے لیے وہ حضور پر افترا بازی سے باز نہیں آتا۔ یہ حضور کو ساحر اور آیات قرآنی کو سحر کہتا ہے۔ اس کو بتا دیا کہ اسے دوزخ کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، اس کے شعلے اس کو بھون کر رکھ دیں گے، نہ وہ زندوں میں شمار ہوگا نہ مردوں میں۔ آیت 27 سے رکوع کے اختتام تک دوزخ کے بعض حالات پر روشنی ڈالی۔ دوسرے رکوع میں بھی دوزخ اور دوزخیوں کے حالات کا تذکرہ ہے۔ آپ کی خصوصی توجہ کے لائق وہ سوال و جواب ہے جو اہل دوزخ اور اہل جنت کے درمیان ہوگا۔ جنتی ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیوں جہنم میں گھسیٹ دیا گیا؟ وہ جواب دیں گے ہمارے جرائم میں سے 2 بڑے جرم یہ تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ غور فرمائیے، قرآن کریم غریب اور حاجت مند طبقے کی مادی ضرورتوں کی فراہمی کو اسلامی معاشرہ اور اس کے خوشحال افراد کی کتنی بڑی ذمہ داری خیال کرتا ہے۔ جو شخص اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، اس کا جرم اتنا ہی سنگین ہے جتنا اس شخص کا جو اپنے رب قدوس کو سجدہ نہیں کرتا۔ جس دین میں غریب پروری کو اتنا اہم مقام دیا گیا ہو، اس کے نام لیواؤں کو اپنے معاشرے سے غربت و افلاس کی بے کنی کے لیے مارکس اور لینن کے اشتراکی فلسفے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہے تو فقط اس بات کی کہ ہم آیات قرآنی کی سرسری تلاوت نہ کیا کریں، بلکہ اس کی گہرائیوں میں اتریں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل کام میں لے آئیں۔ فما لہم آیت 49 سے کفار کے خبث طبع کا ذکر فرما دیا کہ اگر انہیں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے تو وہ اس سے یوں بدکتے ہیں اور ڈر کر یوں دور بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہوں۔ حالانکہ یہ کتاب سراپا نصیحت ہے، اس میں ان لوگوں کی فوز و فلاح کا سامان ہے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ ذوق و شوق سے اس کو سنتے، خلوص قلب سے اس کو قبول کرتے اور اس کی روشنی میں جادہ زیست کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک جا پہنچتے۔